یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن دنیا کا سب سے بڑا جینیس تھا، اتنا جینیس کہ وہ اکیلا ہی ہزاروں سائنٹسٹ سے زیادہ دماغ لڑا سکتا تھا۔ جو چیز ہم انسان سمجھنا تو دور کی بات سوچ بھی نہیں سکتے، وہ آئنسٹائن نے سوچی بھی، سمجھی بھی اور اس کو پوری دنیا کے لیے آسان بھی بنایا۔ البرٹ آئنسٹائن ایک فزسسٹ تھے جنہوں نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی، E=mc² اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ کے لا بنا کر پوری دنیا کو حیران اور پریشان چھوڑ دیا تھا، اور ان کی وجہ سے ہی ان کو نوبل پرائز سے بھی نوازا گیا۔ ان کی یہ قابلیت سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ البرٹ آئنسٹائن کے پاس ایک اسپیشل برین ہے جو ہم انسانوں سے کافی زیادہ الگ ہے۔ اس بات کا خود البرٹ آئنسٹائن کو بھی اندازہ تھا کہ اسی وجہ سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کے کسی بھی حصے پر ریسرچ کی جائے، بلکہ انہوں نے تو یہ کہہ رکھا تھا کہ مرنے کے بعد ان کی باڈی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ لیکن پھر وہی ہوا جس بات کا البرٹ آئنسٹائن کو ڈر تھا۔ 18 اپریل 1955 جب البرٹ آئنسٹائن کا انتقال ہوا تو موت کی وجہ جاننے کے لیے جو ڈاکٹر آیا اس نے چھپکے سے البرٹ آئنسٹائن کا برین نکال لیا، کیونکہ اس کو جاننا تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے جینیس برین میں آخر ایسا ہے کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ البرٹ آئنسٹائن کا برین کس نے چرایا تھا؟ تو سنو، البرٹ آئنسٹائن کا برین چرانے والے ڈاکٹر تھامس ہاروی تھے، جن کو اپنے ساتھ ہونے والے انجام سے بھی زیادہ اس جینیس برین کو اسٹڈی کرنے میں دلچسپی تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ہاسپٹل کے مینیجر کو ڈاکٹر تھامس ہاروی کی اس حرکت کا پتہ چلا تو ان کو اپنی جاب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن ڈاکٹر تھامس ہاروی نے البرٹ آئنسٹائن کے بیٹے ہنس البرٹ سے جیسے تیسے کر کے یہ پرمیشن لینے میں کامیاب ہو گئے کہ وہ اس کے باپ کے جینیس برین کے اندر چھپے رازوں سے پردہ اٹھا کر اس کو دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے شروع ہوا اس برین کا لمبا ترین سفر۔ ڈاکٹر تھامس ہاروی ایک پیتھولوجسٹ تھے جو صرف پوسٹ مارٹم کرنا جانتے تھے۔ اب کنڈیشن یہ تھی کہ ڈاکٹر تھامس ہاروی اب ہاسپٹل کی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کا برین پہلے سے ہی ڈاکٹر تھامس ہاروی نے چپکے سے اپنے پاس لے لیا۔ وہ اس کو لے کر پینسلوینیا کے شہر لے گئے، جہاں برین کی کئی فوٹوز لی اور پھر اس کے 240 چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر ہر پیس کو الگ الگ ڈبے میں پریزرو کر کے اپنی تجوری میں چھپا دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ڈاکٹر تھامس ہاروی اس برین کو لے کر وچیٹا شہر چلے گئے، جہاں وہ بایولوجیکل ٹیسٹنگ کی لیب میں میڈیکل کی جاب کرنے لگے، اور یہاں وہ اپنے کچھ ٹائم میں وہ البرٹ آئنسٹائن کے برین پر خوب اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے، پھر بھی وہ کچھ خاص ریسرچ نہ کر سکے۔ تبھی انہوں نے پہلی بار ایک اچھا فیصلہ کیا کہ وہ ان کے برین کے الگ الگ حصوں کو دنیا بھر کے بیسٹ نیورو پیتھولوجسٹ کے پاس ڈیٹیل ریسرچ کرنے کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر 1985 میں پہلی بار البرٹ آئنسٹائن کے برین پر ایک اسٹڈی پبلش کی گئی، جن میں بتایا گیا کہ البرٹ آئنسٹائن کا برین عام انسانوں کے برین سے کافی ڈیفرنٹ تھا۔ سب سے بڑا ڈیفرنٹ برین کے کارپوس کولوسم حصے میں پایا گیا۔ البرٹ آئنسٹائن کا کارپوس کولوسم عام انسانوں کے برابر کچھ زیادہ ہی بڑا تھا، جس کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن ایک ہی وقت میں کافی کمپلیکس پرابلم اور سچویشن کو امیجن کر سکتے تھے۔ البرٹ آئنسٹائن کمپلیکس میتھمیٹیکل پرابلم کو بغیر پین اور پیپر کے اپنے دماغ کی مدد سے سولو کر لیتے تھے۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ البرٹ آئنسٹائن دنیا کے سب سے بڑے جینیس کیسے تھے۔